حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی برقع اوڑھ کر پہنچتی ہے، جلباب اوڑھ کے پہنچتی ہے، اور جب پہنچتی ہے اپنے بیٹے کے لاش کو دیکھتی ہے، پورے فیملی کے لاش کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ میرے ان چاروں شہادتوں کو تو قبول کر لے، اے اللہ تو ان کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، اے اللہ تو ان شہادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ اسی کے بدلے تو مجھے بھی جنت عطا فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیناریہ اے دیناریہ تجھے کیا چاہیے بتا، ہم اور آپ ہوتے تو پورے پٹار کھول دیتے۔ دیناریہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے آقا آپ کا چہرہ دیکھ کر تمام غم کو، تمام مصیبت کو اے اللہ کے رسول میں بھول گئی، اے اللہ تو میرے چاروں شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بدلے تو مجھے بھی جنت عطا فرما۔ شریک لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حاضرین جمعہ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو کوئی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم۔ حضرات، ہم نے جو خطبہ مضمونہ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اگر روزہ رہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رہے، زکوٰۃ دے، ہر کام کرے، دین کی جو 5 ارکان ہیں تمام ارکان پہ وہ اگر عمل کر رہا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان محبت نہیں کر رہا ہے تو
تو انسان مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے پوری کائنات سے زیادہ، اللہ کے رسول میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، عزیز اقارب سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں اپنے جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم مومن ہی نہیں ہو، مجھ سے محبت اور مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ انسان اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے دادا والناس اجمعین پوری کائنات سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اب تم مومن ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ قل ان کان آباؤکم، تم اپنے باپ اور دادا سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وابناؤکم، اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وإخوانکم، اپنے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وأزواجکم، اپنے بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اور وعشیرتکم، پوری خاندان، پورے قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وأموالهم اقترفتموها، جو تم مال کما کر رکھے ہو، جو مال تم کما کر رکھے ہو، جمع کر کے رکھے ہو، اس مال سے زیادہ رسول سے محبت کرو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو تجارت کرتے ہو، جو بزنس کرتے ہو، اس بزنس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، وَمَسَاكِنَكُمْ تَرْضَوْنَهَا، کہ جو گھر میں تم رہتے ہو، جن حویلیوں میں تم رہتے ہو، اس گھر سے، اس حویلی سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تم اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر گئے تو لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے، بہت توقیر کرتے تھے۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی کو بری لگی اور اس نے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا جیسی تہمت بھی لگائی۔ جب فتح ہوا تو عبداللہ ابن ابی جو ہے بھاگا کہ ابھی جو ہے اگر مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر مجھے پکڑ لیں گے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزْمُ مِنْهَا الْعَزَلُ، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا محمد سب سے زیادہ ذلیل انسان ہے، اور اگر مدینہ کے اندر کوئی عزت والا شخص ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی، نعوذ باللہ۔ اس کا بیٹا مکہ اور مدینہ کے بیچ سرحد پہ کھڑا ہے، اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ کہا ابو آپ کو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کہا ہے میرے بیٹے تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں بات تو صحیح ہے، میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ہے میرے ابو میں اللہ کے رسول سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اے ابو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں جائیں گے، آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو 1 انچ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کیا بات ہے؟ اے عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا دشمن ہے، اے اللہ کے رسول اسی لیے میں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوں، اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ما ينفق عن الهوى، اللہ کے رسول اپنے مرضی سے نہیں کہتے، وہی کہتے جو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول وہی کا انتظار کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا قتل کرنے کا حکم اللہ اگر کر دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دو، تو اے میرے محبوب
یہ کام آپ کسی کے ذمے مت چھوڑنا. اے اللہ کے رسول آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی. اے اللہ کے رسول آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اپنے باپ کا گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ جانے دے, تو ہے میرے پاس, تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو کل ان کان آباؤکم, وہ اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے, اس دن میں نے یہ واقعہ سنایا بھی تھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر لڑ رہے ہیں. ایک شخص انہی کے تلوار کے نیچے 10 مرتبہ آتا ہے, لیکن ابو عبیدہ بن جراح اس شخص کو بچا دیتے ہیں. پھر بار بار انہی کے تلوار کے نیچے آتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح اپنے تلوار کو اٹھاتے ہیں, اس شخص کے کھوپڑی کے 2 حصے کر دیتے ہیں. مسلمانوں, وہ کون تھا؟ وہ ابو عبیدہ بن جراح کا سگے والد تھا, سگے باپ تھا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا. پھر آیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, تم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر لڑ رہے ہیں, اور ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جنگ بدر ایسی جنگ تھی کہ اگر باپ نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے, ابو جان یاد کرو جنگ بدر کا واقعہ کہ آپ 10 مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے, لیکن میں اپنا بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بیٹے کیا واقعی میں تیرے تلوار کے نیچے 10 مرتبہ آ رہا تھا؟ کہا جی ابو. کہا ہے میرے بیٹے تم مجھے چھوڑ دیتا تھا؟ کہا ہاں. کہا ہے میرے بیٹے اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتا تو مجھے اپنا بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا, لیکن اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتا تو قسم ہے رب کعبہ کی, میں اپنے تلوار کو اٹھاتا تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا. اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گھڑ سواری سیکھتا ہے, تیر اندازی سیکھتا ہے, اور جب اپنے گھر پہ آتا ہے پوچھتا ہے, سلام کیا, پوچھتا ابو جان گھر میں کیا بنا ہے؟ کہا دبا بنا ہے, لوکی. کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے نہیں؟ کہا بس اتنا کہا, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کے جانب کپکپا رہا ہے, کانپ رہا ہے. کہتا ابو کھاتا ہوں. اور علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دن یہ نہیں کہ بیٹا نہیں کھائے گا, سکم سیر ہو کر کھایا, اور جب کھا چکا بیٹا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے بیٹے یہ ادبا لوکی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے اندر کدو کو ڈالا کرتے تھے, اور گوشت جب کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. اے میرے بیٹے یہ میرے نبی کی سنت ہے, اور اے میرے بیٹے آج تم نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اگر آئندہ کہے گا لوکی کھانے سے انکار کیا تو میری تلوار ہوگی تیری گردن. تو یہ لوگ رسول کی غذا سے زیادہ محبت کرتے تھے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, تم اپنے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا بھائی سگا بھائی عبید ابن عمیر یہ بھی جب جنگ بدر کے اندر قیدی بن کر آتا ہے تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے پیر میں جو ہے ایک صحابی رسول بیڑی باندھ رہے, ہتھکڑی کو باندھ رہے ہیں, اور مصعب ابن عمیر کہتے ہیں میرے بھائی عبید ابن عمیر کے پاؤں میں جو ہے بیڑیوں کو ٹائٹ باندھنا, سخت ترین باندھنا. بھائی کہتا ہے مصعب ابن عمیر ہم دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, اور ہم دونوں بھائیوں کے خون رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے ایک ہی باپ کا خون ہے. اے میرے بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بھائی تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیر کے اندر بیڑیوں کو ڈال رہا ہے. یہ لوگ اپنے بھائی سے زیادہ
अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते, वह अजवाज जिसे पाक में आता है तुम अपने बीवी से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो। हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठता था, बैठते बैठते उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी जो बीवी थी बराबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देती थी। वो शख्स जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना किस्सा लेकर पहुंचता है, कहता है अल्लाह के रसूल सरऐन अगर कोई सजा है तो मेरे ऊपर नाफिज करिए। अल्लाह के रसूल मैं अपने बीवी का कातिल हूं, अल्लाह के रसूल मैंने अपने बीवी का कत्ल किया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात है, क्यों तूने अपने बीवी को कत्ल किया? अल्लाह के रसूल जब मैं आपके मजलिस में बैठता था तो अल्लाह के रसूल मैं आपके बातों को जब समझा तो मैं इस्लाम कबूल किया और मेरी बीवी जो है बराबर आपको गाली देती थी। अल्लाह के रसूल एक बार में थोड़ी ताखीर तक थोड़ा देर तक आपसे बैठा, बहुत देर हो गई। जब मैं घर पे गया तो मेरी बीवी कहती है जब देखो जब मोहम्मद की बात करते हो, ना घर में कुछ पकने की फिक्र है ना घर में कुछ खाने की फिक्र है, जब देखो जब मोहम्मद की बात करते हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं आगे तो बताओ। अल्लाह के रसूल मेरी उस बीवी से मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल मोतियों के तरीके से। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा जब वो बहुत बुरी गाली आपको दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह के रसूल मैंने आंगन में नजर डाला, वहीं पर खंजर रखा हुआ था। अल्लाह के रसूल जब मैंने उस खंजर पे नजर डाला तो मेरी बीवी आपको गाली दे रही थी। अल्लाह के रसूल उसके पेट में हमल था। कहा कहो ना, साहबी रो भी रहा है और कह भी रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कहो ना क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल जब उसने आपको बहुत बुरी गाली दी तो अल्लाह के रसूल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वही खंजर को उठाया और मैं अपने बीवी के पेट में दाखिल कर। अल्लाह के रसूल पेट फट गया, बच्चा जमीन के ऊपर तड़प तड़प कर बच्चा भी मर गया। अल्लाह के रसूल अगर सरऐन कोई सजा है तो मेरे ऊपर नाफिज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आसमान से वही आ जाती है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह को गाली दे, उसके रसूल को गाली दे, उसको दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जाओ उस शख्स से कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे माफ कर दिया है। ये सहाबा इकराम ने अपने बाप, अपने माँ, अपने भाई, अपने अज्जा अकारिब सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत की। आज तो हम नबी के एक छोटी सी सुन्नत नमाज पे अमल नहीं करते और फिर भी हम मुसलमान बने हैं। हम सोचते हैं कि हमें फला फला शख्स अल्लाह के अज़ाब से बचाएगा। जो भी इंसान हो, जो इस कदर अगर अपने आप में जहनो गुमान में अगर ये बात रखेगा तो इतने जूते मारे जाओगे इस शक्लें नहीं पहचानी जाएगी। ये क्या सहाबी को अपने बीवी से मोहब्बत नहीं थी? उबैद बिन उमैर, मुसअब बिन उमैर को अपने भाई से मोहब्बत नहीं थी? थी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है। मुसलमानों, हमें जो अहम इबादत नमाज है हम उसे छोड़ दे रहे। यहां तक कि आता है बुनियतुल तालिबीन का वाकया बता रहा हूं। बड़े पीर साहब जिन्हें लोग गौसे आजम कहते हैं, गौस सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। बुनियतुल तालिबीन का वाकया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इमाम साहब अगर बेनमाजी मर जाए तो क्या उसके जनाजे की नमाज पढ़ना चाहिए? कहा नहीं पढ़ना चाहिए। और जो इंसान अगर बेनमाजी का जनाजे की नमाज पढ़ेगा तो उसके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगे, क्योंकि ये भी कुफ्र। हमें सिर्फ उनके जो खाने वाली चीज है वो याद है और ये सब बातें नहीं याद है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की, पीर अब्दुल कादिर जिलानी वही बुनियतुल तालिबीन का वाकया है कि एक शख्स अपने बहन को दफन किया और दफन कर कर जब घर पे आता है तो बाद में उसे पता चला कि मैं कुछ जरूरी कागजात जो है कब्र के अंदर भूल गया। चुनांचे जब वो आता है और वो जरूरी कागजात आया, पीर अब्दुल कादिर जिलानी से पूछता, कहता है इमाम साहब मेरे जेब में जो था जरूरी कागजात थे वो भी मैंने जब अपने बहन को दफन किया
تو اسی قبر میں گر گیا۔ کیا میں قبر کھود کر نکال سکتا ہوں؟ ہاں، اگر ضروری کاغذات ہے تو تم ٹھیک ہے قبر کھود کر نکال سکتا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جس حال میں تمہاری بہن ہوگی اس کے طرف دیکھنا مت، تم صرف اس ضروری کاغذات کو نکال کر واپس اسے دفن اسی طریقے سے کر دیں۔ کہا ٹھیک۔ بہرحال وہ شخص گیا، قبر کو کھودا اور نکالا، اور نکال کر جب آیا تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے جھنجھناہٹ سی ہو گئی، اور بہت اس نے دوا کرایا اور دعا بھی کرایا، کچھ فائدہ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، آپ ان سے ذرا اس چیز کی تحقیق کریے کہ آخر میرے ہاتھ میں جھنجھناہٹ کیوں ہے۔ جب وہ شخص آتا ہے کہتا ہے امام صاحب جب سے میں نے اپنے بہن کی قبر کو کھودا ہوں امام صاحب تب سے میرے ہاتھ میں جو ہے جھنجھناہٹ سی، اور جب سے اس کاغذات کو میں پکڑ کر کھینچا اور جیب میں رکھا تبھی سے میرے ہاتھ میں یہ جھنجھناہٹ سی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے بھائی تیرے ہاتھ کے اوپر جہنم کے آگ کی لپٹیں آ گئی ہیں، اے میرے بھائی تیرے ہاتھ میں جہنم کے آگ کی لپٹیں آ گئی ہے، اور اس کی وہی سبق ہے، اس کا جو ہے سبق وہی ہے کہ جب نماز تو پڑھ تو اللہ رب العالمین سے رو، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا، اور کیا بات ہے اے میرے بھائی صحیح صحیح مجھ سے بتا کیا تیری بہن نماز پڑھتی تھی؟ کہا امام صاحب ابھی یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں تجارتی بندہ ہوں، میں تجارت کے لیے چلا جاتا تھا، مجھے کیا معلوم۔ کہا تم جاؤ اپنے ماں سے پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ وہ بندہ جاتا، جب اپنے ماں سے پوچھتا تھا، پوچھا کہ اے ماں کیا بات ہے میری بہن کیا نماز پڑھتی تھی؟ تو ماں نے کیا کہا ہے بھائی اے میرے بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی۔ جب سستی کرنے والوں کا یہ حال ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا جو باغی ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہم نماز جتنے امام آئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی کتاب پڑھو، سب میں یہی ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتی، اور حدیث میں تو صاف کہا گیا ہے کہ بے نمازی کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سور کے شکل میں پیش کیا جائے، اور دنیا والا سور بھی وہاں موجود ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کن تو ترابا، مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائے۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے، ایک چیز یہ بھی وضاحت کر دیتا، جو انسان یہ کہے کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہے، کون سے حدیث سے لائے؟ جب اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ قرآن میں کرتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جب اللہ رب العالمین اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے تم کون ہو کہ کہنے والے کی زبان ناپاک؟ تو بے نمازیوں کا حال قیامت کے دن میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا۔ انہیں اللہ رب العالمین منہ کے بل گھسیٹ کے جب پیش کیا جائے گا، بے نمازیوں کے منہ کے بل گھسیٹ کے پیش کیا جائے گا رب العالمین کے بارگاہ، تو اللہ رب العالمین کہے گا، یہ فرشتے کہیں گے یہ اللہ رب العالمین کے وہ سب سے گنہگار بندے ہیں اور سب سے نافرمان بندے ہیں، انہیں جہنم کے اس آگ میں ڈالو کہ جس آگ میں انہیں پھینکا جائے گا، یہ مسلم شریف کی روایت کہ جس آگ میں انہیں ڈالا جائے گا ان کا بدن سوج کر پھول کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا، اور یہ جو اوپر کا اوٹ ہے کمر تک آ جائے گا، اور نیچے کا اوٹ گھٹنے پہ لٹک جائے گا۔ یہ بے نمازیوں کا حال ہے، جو آج ہم عبادت کو جو سب سے ہلکا سب سے لائٹ عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں نے بہت سارا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی ان الاسلام یہدم ما کان قبل، تو اسلام قبول کر لے اللہ رب العالمین تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاتے ہیں، مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ کے اس شخص نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، آج کے بعد میرے سب جتنے گناہ ہیں اے اللہ کے رسول سب سے میں توبہ۔ چنانچہ وہ شخص
सहाबा इकराम को देख देख कर वजू कर रहा है और मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, एक वक्त की नमाज पढ़ी। अब तो हम पूरी जिंदगी नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे इबादतों का कोई मतलब ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा है मरसद, जब नमाज पढ़ चुके तो अल्लाह के रसूल ने कहा है मरसद क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल आपके कहने से तो मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूं, मुझे कोई काम बताओ, बिजनेस बताओ। आपने कहा क्या काम करो? अगर जायज काम होगा तो वही करो। कहा अल्लाह के रसूल मैं चोरी करता था, डाके डालता था। अल्लाह के रसूल मेरा गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। आपने कहा एक काम करो, तुम फिर चोरी करो। कहा अल्लाह के रसूल उसी गुनाह को छोड़ने के लिए तो मैं इस्लाम कबूल किया और आप कह रहे हैं फिर चोरी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहे मेरे भाई, वो चोरी में नहीं कह रहा हूं कि जो तुम करने के लिए कह रहे हो। मक्का के अंदर कुछ काफिर तुम्हारे मुसलमान भाइयों को कैद कर लिए और तुम चोर हो, तुम्हें ताला तोड़ने में महारत है और तुम जाओ वहां और उन्हें जो है छुड़ा कर मेरे पास। बहरहाल पहुंचते तो उन्हें जमाने जाहिलियत के अंदर एक अन्नाक नाम के लड़की से मोहब्बत था, इश्क। जब अन्नाक देखती है कि ये तो लंबा चौड़ा इंसान, ये तो मरसद है। कहा मरसद तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। कहा मरसद चलो अपने दोनों जन अपने इश्क का प्यास बुझाते हैं। कहा अन्नाक क्या तू कह रही है? मैं वो सब चीज से तौबा कर लिया हूँ। हाथ पकड़ती है अन्नाक, हाथ पकड़ कर कहती है मरसद चलो तुम क्या ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मरसद कहते हैं हाथ पकड़कर झटक देते हैं, कहते हैं अन्नाक इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर लिए। अब ये किसी हराम औरत की तरफ नहीं। कहती है मरसद क्या बात है, आंखों में आंखें डालकर बात करो। ए मरसद ये तुम क्या कह रहे हो? मरसद कहते हैं अन्नाक इन आंखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है। अब ये किसी हराम औरत की तरफ नहीं। बताओ एक वक्त नमाज पढ़े, एक वक्त नमाज में उन्होंने किस कदर ढाल दिया। आज तो हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते लेकिन हमारे इबादतों का कोई मतलब ही नहीं। फिर कहा गया वह अशीरतु, पूरे खानदान पूरे कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। हदीस पाक में आता है हज़रत दीनारिया रज़ी अल्लाह ताला, एक अंसारी खातून है और जंगे ओहद शुरू है, चालू है, अपने नाक को जमीन के मिट्टी पर रगड़ रगड़ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही है। कहती है अल्लाह आज तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को झुकने मत देना, अल्लाह तू इस्लाम के परचम को आबाद कर दे। सिर्फ यही बात कहकर वो अपने नाक को जमीन के मिट्टी पे रगड़ रही है और नबी के कामयाबी के लिए दुआ कर। एक घोड़ा दौड़ाते हुए एक साहबी आता है। दिनारिया कहते हैं नौजवान रुक जा, जरा बता जंग का हाल क्या है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह जंग खैरियत से है, ठीक से। लेकिन ए दिनारिया जंग के अंदर तेरा बाप शहीद हो गया है। कलेजे पे चोट पड़ती है। कहते हैं मेरे भाई, ए मेरे बेटे, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा था, तू बता फातिमा का बाप कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से। फिर अपने नाक को फिर जमीन के मिट्टी पर फिर रगड़ रही है और नबी के कामयाबी के लिए दुआ करती। फिर एक घोड़ा दौड़ाते हुए आता है शख्स, कहता है ए नौजवान रुक जा, जरा बता जंग का हाल क्या है? कहा जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद। फिर कलेजे पे चोट पड़ती है। फिर अपने नाक को फिर जमीन के मिट्टी पे रगड़ रही है, फिर नबी के कामयाबी के लिए दुआ कर रहे। फिर एक घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, कहता है दिनारिया कहती है नौजवान रुक जा, जरा बता जंग का हाल क्या है? कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह जंग खैरियत से है, ठीक से है, लेकिन ये दिनारिया एक बुरी खबर है। कहा क्या है? कहा तू निराश तो नहीं होगी? कहा नहीं, मैं तो नबी के कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही हूँ, मैं निराश क्यों होंगी? कहा जंग के अंदर तेरा शौहर भी शहीद। फिर कलेजे पे चोट पड़ी। फिर अपने नाक को फिर जमीन के मिट्टी पे फिर रगड़ रही है और कहती है अल्लाह तू आज इस्लाम के झंडे को झुकने मत देना, अल्लाह तू इस्लाम को फतेह अता फरमा। फिर एक घोड़ा दौड़ाते हुए आता है शख्स। दिनारिया कहती है नौजवान रुक जा, जरा बता जंग का हाल क्या है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह जंग खैरियत से है, ठीक से है,
लेकिन एक बुरी खबर है। आप क्या बुरी खबर है बता तो। कहा तू निराश तो नहीं होगी? कहा नहीं, मैं क्यों निराश होंगी? कहा जंग के अंदर तेरा बेटा भी शहीद। फिर दिनारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मायूस हो गई और उस नौजवान के सामने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया, आंखों ही में पी गई। फिर कहती है नौजवान एक बात बता, मेरे पूरे खानदान, मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरा बाप, भाई, बेटा, शौहर सब शहीद हो गए जंग में, तू कहता नबी को कुछ नहीं हुआ? हाँ माँ, नबी को कुछ नहीं हुआ है। अरे नौजवान तू लेकर चल, मुझे दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। फिर पीछे बैठ जाती है, घोड़े के ऊपर पीछे बैठ जाती है दिनारिया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचती है, वो भी वो औरत पर्दे के साथ, हदीस में आता है कि वो भी बुर्का ओढ़ कर पहुंचती है, जिलबाब ओढ़ के पहुंचती है। और जब पहुंचती है अपने बेटे के लाश को देखती है, पूरे फैमिली के लाश को देखती है, कहती है अल्लाह मेरे इन चारों शहादतों को तू कबूल कर ले। ये अल्लाह तू इनके बदले मुझे भी जन्नत दे देना। ये अल्लाह तू इन शहादतों को कबूल कर ले। ये अल्लाह इसी के बदले तू मुझे भी जन्नत अता फरमा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दिनारिया, ए दिनारिया तुझे क्या चाहिए बता, हम और आप होते तो पूरे पिटार खोल देते। दिनारिया कहती है अल्लाह के रसूल आपको कुछ देना है तो अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाए। रजत दिनारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के चेहरे को देखती है तो कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ए आका आपका चेहरा देखकर तमाम गम को, तमाम मुसीबत को ए अल्लाह के रसूल में भूल गई। ए अल्लाह तू मेरे चारों शहादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनके बदले तू मुझे भी जन्नत अता। और इसी के साथ मैं अपने वाक़े को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तू मुझे भी मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हम सब के रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो औरत बाज है अल्लाह उन्हें तू नेक और साले बेटा अता फरमा। अल्लाह हम सबको नमाजी बना। अल्लाह हम सब के बीवी बच्चे घर में जितने बेनमाजी अल्लाह सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। अल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन।